ویلکم ٹو اوپن سیکرٹ۔ دوستو، پہلی خبر ترکی سے ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اتوار کے روز روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ کریملن شمالی شام سے کرد فورسز کو صاف کرے۔ اردوان شمالی شام میں ایک نئی دراندازی شروع کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں تاکہ کرد فورسز کو باہر دھکیل دیا جا سکے، جنہیں وہ استنبول میں نومبر میں ہونے والے بم دھماکوں کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جس میں 6 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ماسکو اور انقرہ کے درمیان ہونے والے 2019 کے معاہدے نے شام کی سرزمین سے سرحد پار حملوں سے ترکی کی حفاظت کے لیے 30 کلومیٹر محفوظ زون قائم کر کے ایک اور جارحیت کا خاتمہ کیا تھا۔ ان کے دفتر نے کہا کہ اردوان نے پیوٹن کو فون کال میں بتایا کہ سرحد سے کرد جنگجوؤں کو کم از کم 30 کلومیٹر کی گہرائی تک صاف کرنا اہم ہے۔ کرد فورسز میں سے کچھ روسی فوج کے زیر کنٹرول علاقوں میں تعینات ہیں، دوسرے امریکہ کے ساتھ مل کر شدت پسند اسلامک اسٹیٹ گروپ کے جہادیوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ کریملن نے تصدیق کی کہ کال میں 2019 کے معاہدے پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ کریملن نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں ممالک کی دفاعی اور خارجہ خدمات اس سلسلے میں قریبی رابطہ برقرار رکھیں گی۔ ماسکو اور واشنگٹن دونوں انقرہ پر نئی زمینی مہم شروع نہ کرنے کے لیے سفارتی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ترکی بم دھماکے کے جواب میں 20 نومبر سے توپ خانے سے فائر اور ڈرون حملوں کے ذریعے سرحد کے قریب کردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن اس نے ابھی تک کسی بڑی فوج کو ان لوگوں کی حمایت کے لیے نہیں ڈالا جو اس علاقے میں پہلے سے تعینات ہیں۔ کرد گروپوں نے استنبول حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ ترک صدر طیب اردوان نے اتوار کو روس اور یوکرین کے رہنماؤں کے ساتھ ریڈ سی کے اناج کی برآمد کے معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا، کیونکہ دونوں فریق ایسی تبدیلیاں چاہتے ہیں جس سے ان کی برآمدات میں اضافہ ہو۔ ترکی نے اناج کے معاہدے میں اقوام متحدہ کے ساتھ ثالث کا کردار ادا کیا ہے، جس نے 6 ماہ کی ڈی فیکٹو روسی ناکہ بندی کے بعد یوکرائنی بندرگاہوں کو برآمدات کے لیے کھول دیا ہے۔ دوسری خبر دوستو ایران سے ہے۔ میزان نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ اسلامی جمہوریہ نے پیر کے روز ایک ایسے شخص کو سرعام پھانسی دے دی جسے سیکیورٹی فورسز کے 2 ارکان کو قتل کرنے کا مجرم قرار دیا گیا تھا۔ یہ دوسری پھانسی ایک ہفتے سے بھی کم عرصے میں حکومت مخالف مظاہروں سے منسلک تھی۔ مجید رضا کو آج صبح مشہد کے مقدس شہر میں سرعام پھانسی دی گئی، جسے خدا کے خلاف جنگ کرنے کے جرم میں سیکیورٹی فورسز کے 2 ارکان کو چاقو مارنے کے بعد موت کی سزا سنائی گئی۔ تہران میں ایک سیکیورٹی گارڈ کو چاقو سے زخمی کرنے اور ایک سڑک بلاک کرنے کے جرم میں جمعرات کو ایران کی جانب سے ایک اور شخص محسن شکری کو پھانسی دیے جانے کی امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے بڑے پیمانے پر مذمت کی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے کہا کہ شکاری کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسے اعتراف جرم کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ ایرانی حکام کم از کم 21 افراد کے لیے سزائے موت کا مطالبہ کر رہے ہیں، جسے اس نے ایران کو ہلاک کر رکھ دینے والی عوامی بغاوت میں حصہ لینے والوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے بنائے گئے جعلی ٹرائلز کا نام دیا ہے۔ 16 ستمبر کو 22 سالہ کرد ایرانی خاتون محسا امینی کی ہلاکت کے بعد پھوٹنے والے ملک کی احتجاج میں اسلامی جمہوریہ ایران کے قیام کے بعد سب سے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہیں۔ تیسری خبر دوستو کشمیر کی ہے۔ اسلامی تعاون کی تنظیم OIC نے کہا ہے کہ وہ درینہ مسئلہ کشمیر کا حل دیکھنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کا ایک چینل تلاش کرنے کے منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ میرے خیال میں سب سے اہم بات اسٹیک ہولڈر بھارت اور پاکستان کے درمیان بات چیت کا راستہ تلاش کرنا ہے، اور ہم اس سلسلے میں پاکستانی حکومت اور دیگر رکن ممالک کے ساتھ مل کر ایک لائحہ عمل پر کام کر رہے ہیں۔ OIC کے سیکرٹری جنرل حسن ابراہیم نے کہا کہ اتوار کو ایوان صدر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمیں رکن ممالک کے مینڈیٹ کی ضرورت ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ سفارتکاری میں زیادہ تر معاملات پر سڑکوں پر بات چیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود اور وزیر اعظم سردار تنویر الیاس، پاکستانی وزیر اعظم کے مشیر برائے امور کشمیر قمر زمان کائرہ اور OIC کے رابطہ گروپ برائے کشمیر کے ارکان، OIC جنرل سیکرٹری کے سینئر حکام بھی موجود تھے۔
مسٹر طاہا نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے حالیہ اجلاس میں وزرائے خارجہ کی کونسل CFM کی طرف سے منظور کی گئی قراردادوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ دورہ کیا ہے، کیونکہ وہ زمینی صورتحال کو خود دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہاں اپنے شراکت داروں، بین الاقوامی برادری اور اپنے رکن ممالک کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان اس طویل ترین تنازع کا حل تلاش کرنے کے لیے OIC کے ساتھ اپنی یکجہتی، ہمدردی اور عزم کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر OIC کا حصہ ہے، جس کی اجتماعی اور انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے بات کرے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ OIC کے کچھ رکن ممالک کشمیریوں کے حق خود ارادی سے مسلسل انکار، مقبوضہ علاقے میں جنگی جرائم کے ارتکاب اور ریاستی سرپرستی کے باوجود بھارت کے لیے اپنی تعریف اور محبت کے اظہار میں ایک اضافی میل کیوں جا رہے ہیں۔ ہندوستانی مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ انہوں نے فورم کی حدود کی طرف اشارہ کیا۔ میں صرف اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ OIC میں ہم ان قراردادوں کی بنیاد پر کام کر رہے ہیں جو رکن ممالک نے منظور کی تھی، لیکن تمام ریاستوں کو اپنی خود مختاری ہوتی ہے، حالانکہ ہم ایک ہی کمیونٹی سے ہیں، انہوں نے یہ کہا۔ دوستو، اس کے بعد جو چوتھی خبر ہے وہ ہے جرمنی سے۔ جرمنی میں ایک انتہائی دائیں بازو کے گروپ کی جانب سے پرتشدد طریقے سے حکومت کا تختہ الٹنے اور ایک نابالغ شاہی کو قومی رہنما کے طور پر نصب کرنے کی مشتبہ سازش کے تناظر میں اپنے بندوق کے قوانین کو سخت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے وزیر داخلہ اتوار کو شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں کہتا ہے، جرمن پولیس نے گزشتہ ہفتے اس سازش میں ملوث ہونے کے شبے میں 25 افراد کو گرفتار کیا تھا، جس نے یورپ کی سب سے مستحکم جمہوریتوں میں سے ایک میں بہت سے لوگوں کو حیران کر دیا ہے۔ بہت سے مشتبہ افراد انتہائی دائیں بازو کی ریکس برگ تحریک کے رکن تھے، جو جدید جرمنی ریاست کے وجود سے انکاری ہیں۔ وزیر داخلہ نینسی فریز نے کہا کہ جرمنی کے لیے بڑھتے ہوئے خطرے کی نمائندگی ریکس برگ کر رہا ہے، کیونکہ اس میں پچھلے سال 20,000 سے لے کر 23,000 افراد شامل ہوئے ہیں۔ یہ بے ضرر پاگل لوگ نہیں ہیں، بلکہ مشتبہ دہشت گرد ہیں جو اب پری ٹرائل حراست میں بیٹھے ہیں۔ فیسر کے حوالے سے کہا کہ مشتبہ افراد میں ایسے افراد بھی شامل تھے جن کے پاس ہتھیار تھے اور ان کے استعمال کا علم تھا۔ انہوں نے موجودہ اور سابق فوجیوں کو بھرتی کرنے کی کوشش کی تھی اور ہتھیاروں کی ذخیرہ اندوزی کرنے میں بھی ملوث رہے ہیں۔ ہمیں تمام حکام کو اپنے ہتھیاروں کو ہٹانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے۔ فیسر کے حوالے سے کہا گیا کہ یہی وجہ ہے کہ حکومت جلد ہی بندوق کے قوانین کو مزید سخت کرے گی۔ چھاپوں سے پہلے حکام پہلے ہی 1,000 سے زائد ریکس برگ ارکان سے ہتھیار ضبط کر چکے تھے، تاہم کم از کم مزید 500 کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایسے ملک میں بندوق کے لائسنس رکھتے ہیں جہاں اسلحے کا ذاتی قبضہ بہت کم ہے۔ دوستوں، مزید نیشنل انٹرنیشنل نیوز اپڈیٹس کے لیے اوپن سیکرٹ کو سبسکرائب کریں۔ ہم آپ کے لیے ڈیلی بیس پر انٹرنیشنل نیوز اردو میں لے کر آتے ہیں۔ شکریہ۔